السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان سیدنا مولانا بارک وسلم، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ صدق الله العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا، اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج اس مہینے کی 8 تاریخ اور دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یوم عاشورہ سے متعلق جو قرآن و حدیث کی روشنی میں باتیں ہیں، ان باتوں کا ذکر کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں عاشورہ کے روزے کے تعلق سے بھی بیان کروں گا، اور ساتھ ہی میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے لے کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ رہے، ان کے دور کا مختصر طور پہ تذکرہ کروں گا، اور ساتھ ہی انشاءاللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ سن 61 ہجری میں محرم کی 10 تاریخ تھی، اور جگہ کربلا کا میدان تھا۔ حضرت امام حسین کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، اور آپ نے اللہ کے حکم سے جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا اظہار کیا، نبوت کا اظہار کیا، وہ سن 611 عیسوی میں کیا تھا۔ جب آپ نبی بن گئے اور اظہار آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو آپ 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر رہے، اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے گئے، تو آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ 3 یہودیوں کے قبیلے جو بڑے ہی مشہور تھے اس وقت میں، وہ لوگ مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، دوسرے کا نام تھا بنو نذیر، اور تیسرے قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ تم مدینہ میں رہو گے
لیکن یاد رکھو کہ جب تم مدینہ میں رہیں گے تو ایسی صورت میں میری ایک شرط ہے، وہ شرط تمہیں ماننی پڑے گی کہ جب بھی ہمارا مقابلہ کفار و مشرکین سے ہو تو تم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو ان قبیلے والوں نے مان لیا کہ ہاں بالکل ہم ایسا ہی کریں گے، چنانچہ یہ شرط منظور ہو گئی اور انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ لیکن میرے دوستو، جب 3 ہجری میں غزوہ جنگ احد جب نافذ ہوا اور اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کا واقعہ جب پیش آیا، تو ان دونوں غزووں کے اندر یہ جو 3 قبیلے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا، جو شرطوں کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے، انہوں نے شرط توڑ دی اور کفار و مشرکین کے ساتھ ان کے لڑائیوں کے اندر شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے رنج کا اظہار کیا، آپ کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے لیے ایک جملہ استعمال فرمایا، چونکہ آپ نے ان کی حرکتوں سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کبھی کسی کا سگا نہیں ہو سکتا، اور قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہود ہیں یہ مسلمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اس کے بعد نصارہ یہ دوسرے نمبر کا مسلمانوں کا دشمن ہے، ان سے کبھی دوستی مت کرنا، ان سے جب تم دوستی کریں گے تو ان کے بدلے میں تمہیں دھوکہ ملے گا، اور یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت خوش ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کے اندر داخل نہ ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہود کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک جملہ اس وقت میں ارشاد فرمایا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو جزیرہ عرب سے مکمل طور پہ خارج کر دو، نکال دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، چنانچہ اس وقت میں ان کو نکالا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، پھر آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں، تو اب ایسی صورت میں جتنے بھی یہودی مدینے کے اندر رہ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث اور اس وصیت پہ عمل کرتے ہوئے سبوں کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیا۔ جب یہ لوگوں کو نکالا گیا تو یہ لوگ خیبر کے اندر جا کر کے بس گئے۔ بھائی بیٹھ جاؤ۔ خیبر کے اندر جا کر کے یہ لوگ بس گئے۔ اب ان یہودیوں کے اندر ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، یہ بہت ہی شاطر قسم کا آدمی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی مسلمانوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، میں اسلام کے خلاف کچھ ایسا کروں گا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے اور میں مزے لوں گا۔ چنانچہ اس آدمی نے مسلمانوں کا لباس پہنا، اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کیا، اور مسلمانی حکومت اور مسلمانوں کی تعداد جہاں جہاں بھی تھی، مصر، شام، مکہ، ان تمام جگہوں پہ یہ آدمی گیا، اور جانے کے بعد لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہ اسلام کے تعلق سے پیدا کرنے لگ گیا، غلط عقیدے مسلمانوں کے سامنے بیان کرنے لگ گیا۔ ان میں سے ایک عقیدہ اس نے یہ کہا کہ ہر نبی کا ایک نائب ہوا کرتا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا نائب حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ اس وقت میں حضرت عثمان غنی خلیفہ تھے۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں زہر اگلنا شروع کیا، اور پھر اسی کے ساتھ لوگوں کے عقیدوں کو
عقیدوں کو اس طریقہ پر وہ بیکار کیا کہ کہا حضرت علی کے اندر ایک الگ طرح کی نعوذ باللہ طاقت ہے، اور پھر یہ کہتے کہتے کہنے لگے کہ اللہ کی طاقت نعوذ باللہ حضرت علی کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ فلاں طریقہ پر جو ہے یہ خدا ہے نعوذ باللہ۔ اور ان باتوں کے اندر وہ لوگ جو گاؤں اور دیہات کے اندر رہنے والے تھے وہ ان باتوں کے اوپر عمل کر لیے اور یقین کر لیے۔ پھر حضرت عثمان غنی کے خلافت کے اندر یہ عبداللہ ابن سبا یہودی تقریباً 30 سے 35 ہزار لوگوں کو لے کر کے مدینے میں داخل ہوا، اور یہ اعلان کرنے لگا، لوگوں سے یہ کہنے لگ گیا کہ عثمان غنی خلافت کے لائق نہیں ہے، نعوذ باللہ، انہیں معزول کیا جائے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ اب میرے دوستو، جب اس طریقہ پر اعلان ہوا اور پھر ان لوگوں نے مل کر کے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ خلافت کو چھوڑیے، تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے تعلق سے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ عثمان غنی یاد رکھیے کچھ لوگ آپ کے خلافت کے بارے میں آئیں گے پوچھنے کے لیے اور آپ کی مخالفت کریں گے، اور تو اس وقت میں آپ ان کی مخالفت کے اوپر توجہ مت دیجئے گا۔ آپ نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا تھا کہ ایک قمیص ہے جو آپ کو پہنایا جائے گا اور پھر اسے اتارنے کو کہا جائے گا، تو آپ ایسا ہرگز مت کرنا۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی بھی پوری ہونی تھی، اور حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا میں تم لوگوں کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ جب آپ ان کی باتوں کا انکار کر گئے تو ان لوگوں نے موقع پا کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 35 ہجری میں 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو خلیفہ بنے حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ 4 سال تک خلیفہ رہے، 4 سال 6 ماہ یہ آپ کی خلافت کی مدت رہی، اور آپ کو بھی شہید اس طریقہ پر کیا گیا۔ عبد الرحمن ابن ملزم یہ فجر کی نماز کے وقت میں چھپ کر کے آیا، جب آپ مسجد کے اندر داخل ہونے لگ گئے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا اور حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ شہید ہوئے اس وقت میں رمضان کی 21 تاریخ تھی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا، زخموں سے جب آپ چور تھے، تو اس وقت میں آپ نے کہا کہ جو میرا قاتل ہے اسے پکڑ لو، اگر اسی حال میں میری موت ہو گئی تو قصاص میں اسے بھی قتل کر دینا، اور اگر میں بچ گیا تو ایسی صورت میں میری طرف سے معافی ہے، اسے معاف کر دینا، لیکن جب میں انتقال کر جاؤں تو ایسی صورت میں میرے بیٹے حسین کو میری جگہ پہ لا کر کے کھڑا کر لینا۔ چنانچہ میرے دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ تو شہید ہو گئے۔ آپ کے شہادت کے بعد وصیت کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی جگہ پہ خلافت کی ذمہ داری دی گئی۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی میرے دوستو، تو اب ایسی صورت میں بنو امیہ کے لوگ تھے، اور شام جو مکمل طور پہ پورا ملک تھا وہ مکمل کے مکمل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کے اوپر لوگوں کی نگاہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد ان کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن مکہ اور مدینہ کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ان وصیت سے خوش تھے، اور آپ کے ہاتھ حضرت امام حسن کے ہاتھ کے اوپر بیعت لے چکے تھے۔ لیکن جب حضرت امام حسن نے یہ دیکھا کہ بھائی جب میں خلیفہ بنا ہوں تو اب ایسی صورت میں کئی مسلمانوں کو تکلیف ہے، اور عنقریب مسلمانوں کے درمیان اور امیر معاویہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو رہے ہیں اور جنگ چھڑ سکتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ وہ پیشین گوئی حضرت امام حسن کو یاد آنے لگ گیا۔ وہ پیشین گوئی میرا دوستو یہ تھی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، میرا بیٹا حسن، 2 مسلمانوں کے درمیان جب اختلافات ہوں گے
اور عنقریب تلواریں دونوں کے درمیان نکلنے لگ جائیں گی تو میرا یہ بیٹا ان دونوں مسلمانوں کے درمیان جا کر کے صلح کروائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں از خود حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد آپ نے ان کے ہاتھ کے اوپر جا کر کے بیعت لی کہ میں معزول ہوتا ہوں اور آپ کو میں خلیفہ مانتا ہوں۔ تو اس طریقہ پر جو بڑی جنگ مسلمانوں کے درمیان ہونے والی تھی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ لڑائی نہیں ہوگی، پہلے ہی مسلمان بہت زیادہ برباد ہو چکے ہیں، اب ایسی حرکت ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قتل عام ہو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اس وقت میں اس سے پہلے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے تو ایک اور پیشین گوئی کی تھی کہ ہمارے بعد خلافت جو رہے گا وہ تقریباً 30 سال رہے گا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جب شہید ہوئے تو ابھی میرے دوستو 6 ماہ باقی تھا 30 سال کے مکمل ہونے کے لیے، تو یہ پیشین گوئی بھی پورا ہونا تھا۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے بعد حضرت امام حسن کا نام جو ہے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ خلیفہ رہیں گے۔ اب وہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے، اب 30 سال مکمل ہوا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے اوپر عمل کرتے ہوئے ایسا ہونا تھا، چنانچہ آپ نے جو ہے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ خلیفہ بنے ہیں سن 41 ہجری کے اندر، میرے دوستو 19 سال حضرت امیر معاویہ خلیفہ رہے۔ اس 19 سال کے اندر تقریباً آدھی دنیا سے بھی زیادہ کے اندر اسلام پھیلا اور اسلام قوت بخش ہوا اور طاقت اسلام کی بڑھتی رہی حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ چنانچہ تاریخ کے اندر بات لکھی جاتی ہے کہ 64,65,000 مربع میل کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ تقریباً اس وقت میں آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اسلام پھیل چکا تھا الحمدللہ۔ اب میرے دوستو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بعد کسی کا نام منتخب کر دیں کہ وہ خلیفہ ہوں گے۔ لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اپنے بیٹا یزید کا نام آپ جو ہے اعلان کر دیجئے۔ اب تاریخ کے اندر طرح طرح کی باتیں لکھی جاتی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو پہلے تردد تھا، انکار تھا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے بیٹے کا نام ظاہر کر دوں، لیکن پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہے کہ کس طریقہ پر آپسی لڑائیوں کے اندر مسلمانوں کی ناحق جانیں گئی ہیں، اگر آپ نے کسی کا انتخاب نہ کیا تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے پھر سے لڑائیاں شروع ہوں اور ناحق طور پہ مسلمانوں کا خون جو ہے بہے گا، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کا نام مختص کر دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ چنانچہ لوگوں کے مشورہ کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا نام لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ میرے بعد میرا بیٹا خلیفہ ہوگا۔ لیکن میرے دوستو حضرت امیر معاویہ کے دل کے اندر ایک غم چھایا ہوا تھا جس کا اظہار آپ نے اس کے بعد جب منبر پہ آپ ٹھہرے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی اور کہا کہ یا اللہ، میں نے میرے بیٹے کا نام تو لوگوں کے مشورے کے اوپر اعلان کر دیا ہے، لیکن میرے مولا اگر میرا بیٹا نااہل ہے، اگر میرا بیٹا نااہل ہے تو ایسی صورت میں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خلافت کے کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے آپ اسے موت عطا فرما دو۔ یہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اس طریقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کر رہا ہے۔ یہ التجا کا مطلب یہ ہے
کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے بیٹے کے تعلق سے جو لوگوں کے درمیان اس کے بعد مشہور ہوئے وہ باتیں معلوم نہیں تھی، اور بعض علماء کرام اور تاریخ نگار لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ یزید کے اندر جو بھی خرابی تھی وہ اس وقت تک کچھ بھی نہیں تھی، خلافت بننے کے خلیفہ بننے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اندر جو خرابیاں ہیں دین کے تعلق سے، عمل دین پہ 100% نہ کرنا، ایک خلیفہ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے اور ان کی اصلیت کیا ہوتی ہے، ان کے دل میں دین کے تعلق سے کیا محبت ہوتی ہے، ان چیزوں کے اندر خلیفہ بن جانے کے بعد کچھ نہ کچھ چینجنگ آنے لگی، جس چینجنگ کی وجہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے اس کے بعد خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا تھا کہ نہیں، یہ خلافت کے لائق ہرگز نہیں ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو یزید نے یہ چاہا کہ انتقال کی خبر عام ہونے سے پہلے میں کیوں نہ ایسا کروں کہ لوگوں کو اپنی خلافت کے بارے میں اعلان کر دوں اور پھر اس کے بعد بیعت لینا شروع کر دوں۔ چنانچہ کہا کہ بھائی خلیفہ کے لیے یزید کا جو ہے انتخاب ہوا ہے، لہٰذا بیعت لو۔ مدینے کے اوپر خاص طور پہ اس کی نظر تھی، چونکہ مدینہ میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار بہت ہی مشہور اور بڑے صحابہ کرام میں اس وقت میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا گیا کہ ان چاروں سے بیعت لے لو یزید کے تعلق سے۔ میرے دوستو، قاصد پہنچا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ ان تمام صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم یوں غائبانہ طور پر خلافت ان کا منظور نہیں کریں گے، ہم آمنے سامنے بیٹھ کر کے کچھ گفتگو کریں گے، گفتگو کرنے کے بعد جو بات پاس ہوگی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، یا پھر بڑے مجمع کے اندر وہ آئیں اور آنے کے بعد لوگوں کے سامنے گفتگو کریں، ہم لوگ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے، جو سارے لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا، لیکن ہم اس طریقہ پر چھپ کر کے ان کی خلافت کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بھئی ہو سکتا ہے ہمارے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راتوں رات مدینہ کو چھوڑ کر کے مکہ کی طرف آپ چلے گئے، مکہ کے اندر جا کر کے آپ قیام پذیر ہو گئے۔ میرے دوستو، اب یہاں سے کربلا کا جو واقعہ ہے وہ اب اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے جو واقعہ شروع ہوتا ہے وہ بڑا ہی تفصیلی واقعہ ہے، اگر ایک ہی دفعہ میں مکمل واقعہ کو بیان کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بہتر ہوگا۔ اب وقت بھی میرے خیال سے اب ہونے والا ہے، 10 منٹ ابھی باقی ہے۔ میں اس 10 منٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، وہ احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت حضرت امام حسین کے تعلق سے کیا تھی، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، تاکہ امام حسین کی سچی اور پکی محبت ہم سبوں کے دلوں میں پیدا ہو اور پھر اس دن کا احترام صحیح طور پہ کرنے کی ہمیں توفیق ہو جائے۔ تو میرے دوستو یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو باپ نے نام حرب رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے، تو کہا کہ حرب رکھا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ نام مت رکھو، بلکہ ان کا نام حسن رکھو۔ چنانچہ نام حسن رکھا گیا۔ 11 مہینے کے بعد دوسرا بچہ امام حسین پیدا ہوئے۔ کہا کہ کیا نام رکھا؟ کہا اس کا نام بھی حرب رکھا تھا۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ نہیں، اس کا نام ابھی حرب نہیں بلکہ اس کا نام حسین رکھو۔ حسن اور حسین پورے عرب کے اندر یہ پہلا بچہ تھا جن کا نام رکھا گیا۔ ہر کوئی نام سن کر کے حیران ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا کہ بہت ہی خوبصورت نام ہے، اور پورے عرب کے اندر ایسا نام اب تک ہم نے کسی کا نہیں سنا ہے۔ چنانچہ نام سننے کے بعد جب بچوں کے اوپر ان لوگوں کی نظر پڑتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ جیسا خوبصورت نام ہے اس سے کئی خوبصورت بچے کی شکل ہے۔
اور کیوں نہ شکل ہو، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سر سے لے کر کے یوں کمر تک، ناف تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا کرتی تھی، اور ناف سے لے کر کے نیچے پاؤں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تمام چیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں جب بھی ملوں تو ایسی حضرت امام حسین سے، چنانچہ میں سب سے پہلے سلام میں پہل کروں۔ سلام میں پہل کیا کرتے تھے احتراماً۔ حضرت امام حسین نے یہ سوچا کہ بھائی میں ایک دفعہ سلام میں پہل کروں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق سامنے سے آ رہے ہیں، آپ ایک جھاڑ کے پیچھے جا کر کے چھپ گئے۔ جب قریب آنے لگے حضرت عمر جب بالکل قریب آ گئے، اور جب آپ حضرت امام حسین جھاڑ سے یوں باہر نکلے تو فوراً حضرت عمر نے سلام کر دیا۔ تو حضرت امام حسین یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں سلام کروں، اس واسطے آپ کو دیکھ کر کے چھپ گیا تھا کہ آج میں پہل کر جاؤں گا سلام کے اندر، لیکن آپ نے مجھے دیکھا نہیں۔ کس طریقہ پر آپ نے محسوس کر لیا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں؟ رب کائنات کی قسم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخ جملہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا کہ امام حسین یاد رکھیے، صرف آپ کے کیا کہتے ہیں یہ بدن کا حصہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا نہیں ہے، بلکہ آپ کے بدن کے اندر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بھی آتی رہتی ہے۔ اس خوشبو کو محسوس کر کے میں نے یہ محسوس کر لیا کہ امام حسین یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں، اور اس واسطے میں نے آپ کو سلام کے اندر پہل کر دیا۔ اب میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا کہا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ قریب میں ہی گھر تھا، مسجد نبی کے کنارے پہ آپ کا گھر تھا، دوسرے کنارے پہ بیٹی کا گھر تھا۔ چنانچہ جب بھی نماز کے لیے نکلتے تو یہ نہیں کہ ڈائریکٹ مصلی پہ جا کر کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ چکر بیٹی کے گھر کا لگاتے، پھر مسجد کے اندر اس طریقہ پر دوسرے راستے سے داخل ہوتے۔ ایک دفعہ جب جا رہے تھے، حسن و حسین کے رونے کی آواز آپ کے کان میں آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی تڑپ گئے اور جا کر کے کہا کہ او میری بیٹی فاطمہ، میرا یہ دونوں بیٹا کیوں رو رہا ہے، کیوں آپ اسے رلاتے ہو؟ یاد رکھو جب یہ میرا بیٹا روتا ہے تو یہاں درد ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھوکے ہیں، اسے بھوک لگی ہوئی ہے اور میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے، جب میں کھاؤں تو اس کے لیے دودھ کا انتظام ہو۔ چنانچہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، پہلے حسن کو میرے گود میں دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے گود میں لیا، زبان مبارک کو آپ نے نکالا، امام حسن کے منہ کے اندر ڈالا، وہ چوسنے لگے، روتے روتے چوس رہے تھے۔ جب وہ ہنسنے لگے تو اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ حسین کو لاؤ، حسین ابھی رو رہے ہیں۔ آپ نے زبان مبارک کو باہر کیا، منہ کے اندر ڈالا، وہ بھی چوسنے لگے، اور نہ جانے کیا چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، پیٹ بھر گیا اور وہ ہنسنے لگے تو پھر واپس کر دیا۔ کہا کہ کبھی جب بھی میرے ان بچوں کو بھوک لگے تو ایسی صورت میں میرے پاس بھیج دیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا انتظام کھانے کا میں کروں گا۔ رب کائنات کی قسم ہے، کئی دن ہو جاتے فاقوں کے اندر زندگی گزرا کرتی۔ ایک دفعہ عید کا دن آ گیا، ہم اور آپ بھی عید کے موقع سے خود کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے عید کی تیاریوں میں کپڑے بناتے ہیں، کپڑوں کے جوڑے بنائے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن و حسین بھی جب بڑے ہو گئے، محلے کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے عید کا وہ دن ہے، عید کی رات ہے، شام کے اوقات میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ تمام محلے کے بچوں نے یہ کہا کہ میرے بابا نے عید کا جوڑا بنا دیا، عید کے کپڑے میرے واسطے تیار ہو گئے۔ امام حسن و حسین اماں جان فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لائے اور رونے لگے اور کہنے لگے کہ اماں جان، سارے مدینے کے بچوں نے کپڑے تیار کر لیے، عید کی تیاری مکمل ہو چکی ہے، ہمارا کپڑا کب تیار ہوگا؟ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، اماں جان فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
کہ غربت کا یہ عالم تھا کہ کھانے کی چیز گھر میں میسر نہیں ہے، کپڑے کا انتظام کس طریقہ پر ہو. چنانچہ وضو کری، مصلی بچھائی اور بچھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگ گئی کہ یا مولا آپ نے ہماری حقیقت کو سمجھا ہے. میں یہ شکایت کسی اور کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہوں. یہ جھولی میں اپنے بچوں کے لیے پھیلاتی ہوں، چنانچہ میرے بچے کے لیے جوڑے کا انتظام کر دے. رب کعبہ کی قسم ہے میرے دوستو، لکھا گیا ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا ابھی دعا کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے دروازے پہ دستک کی آواز آئی ہے. چنانچہ دونوں بچے دروازے کی طرف دوڑے، کھولا تو دیکھا ہے تو کوئی بھی نہیں، لیکن کپڑے کا ایک گٹھڑی نیچے دروازے پہ موجود ہے. اٹھا کر کے اماں جان کے پاس آئے لے کر کے. جب کھولا گیا تو 2 جوڑا مکمل طور پہ، ایک جوڑا حضرت امام حسن کا، ایک حضرت امام حسین کا مکمل طور پہ نیا موجود ہے. اب وہ پریشان ہو گئی کہ لے کر کے کون آیا، کسی کو دیکھا نہیں ہے. چنانچہ نانا جان کے پاس دونوں صاحبزادے دوڑے گئے، جوڑا لے کر کے جا کر کے واقعہ سنایا تو نانا جان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمۃ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور کہا کہ بیٹی تمہارا رونا اللہ کو پسند اس طریقہ پر آیا کہ تم اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی، کہ اس طریقہ پر اللہ سے التجا کر رہی تھی. اللہ کو شرم آ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ان بچوں کے لیے جنت سے جوڑا اس روئے زمین کے اوپر بھیج دیا. ان غربت کے عالم میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کو گزاری ہے.